اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس بندہ احقر کو احادیث اور آیات بینات جو پڑھنے کا شرف حاصل ہو، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح علماء ڈرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ایک خاص طرح امتیاز رہا ہے، ہر دور کے اندر عرب ہو عجم ہو، اہل سنت و جماعت نے اپنے عقائد، نظریات اور وہ تعلیمات جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ بسلسلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، اولیاء اللہ سے ہوتے ہوئے آج ہمارے تک پہنچی ہیں، ان کا نہ صرف تحفظ کرتے آئے ہیں، ان پر عامل رہے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ بھی برسر پیکار رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت سی ایسی عظیم المرتبت اور قداور شخصیات ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اہل سنت کا اصل چہرہ اور اصل تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے اور ان کا دفاع کیا ہے۔ انہی قداور شخصیات میں ایک ایسا نام جو اس وقت زبان زد عام و خاص ہے اور نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ عرب و عجم میں ان کی تعلیمات، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے قلم کے ذریعے امت مسلمہ کو باہم اتحاد کا درس دیا ہے، ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلائی، عقائد اہل سنت کا دفاع کیا، تحفظ کیا، سر اٹھانے والے نت نئے فتنوں کو سرکوبی کی، بد مذہبوں کا رد فرمایا، اخلاقی اور علمی اعتبار سے پستی کے شکار مسلم معاشرے کو ان کی اصلاح کی۔ اہل سنت کہ اس عظیم قداور شخصیت کا نام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز انہی کے زندگی کے مختلف پہلو اور عقائد اہل سنت کے اوپر انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک نا وہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بھنگے پیے، جو چرسیں پیے، جو یہ مزارات کے اوپر بھنگڑے ڈالے، جو قبروں کو سجدہ کرے، جو قبروں کے طواف کرے، ہاں جی، یہ سنیوں کی ناچنا، کودنا، قبروں کا طواف کرنا، یہ تمام کی تمام اہل سنت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک تصور اور تخیل پھیلا دیا گیا۔ ہم امام اہل سنت جن کو ہر ایک سنی شخص احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن کی تعلیمات، جن کی تعلیمی خدمات، فقہی خدمات اور اہل سنت پر بے مثال جو ان کے احسانات، اور جہاں پر وہ ایک مصلح امت تھے، ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ یہود و نصارہ، ہندوؤں کی سازشوں، امت مسلمہ کے داخلی اور خارجی مسائل پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی، اور مسلمانوں کی حالت زار، بے عملی، دین سے دوری پر آپ
کا دل بہت رنجیدہ اور ملول رہتا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مختلف فتنوں اور فساد کی سرکوبی اور اصلاح معاشرہ کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ہر ایک بندے کی تقریر اور تحریر یہ دو چیزیں بتا دیتی ہیں اس کی علمی قابلیت اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ امام اہل سنت کا ایک عظیم المثال شاہکار فتاوی رضویہ شریف کے نام سے 30 جلدوں پر اس وقت موجود ہے جناب، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے، ابھی میں انشاءاللہ اس کی عبارات چند پڑھوں گا۔ جس بندے کی عام عبارت پڑھنے کے لیے بھی بندے کو عالم ہونا ضروری ہے، ہم اس کے اوپر اعتراض کر دیں، منہ اٹھا کے بات کر دیں، ارے جی یہ تو زیادتی ہے، مجھے بتائے گا کون؟ مجھے کوئی بتائے گا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو ہمارا مسلک کیا ہے۔ ہمیں کوئی بھنگی چرسی اٹھ کے نہیں بتائے گا یہ تمہارا مسلک ہے، نہیں جناب، ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا مسلک کیا ہے۔ کوئی لیبل لگا لے بس ٹھیک ہے، بندی چیزاں شالمی پہ ہوندی ہیں، تے میڈ ان چائنا لکھے ہوندے، چائنا کا نام بدنام کرتا بن رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر چیزیں، نام میڈ ان چائنا، چائنا نے بدنام کر دیتا، اس میں چائنا کا قصور ہے، گندی چیز تم بناؤ، نام اس کا لگا دو۔ بھائی بنگے پئیں یہ، چرسے پئیں یہ، دھمالے ڈالیں یہ، بھنگڑے ڈالیں یہ، پٹھیاں قوالیاں گان اے تے نام سنیاں دا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدت ہوئی ہے آپ کو پردہ کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے آپ کو پردہ کیے ہوئے، لیکن ہر بزم میں چرچا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے دور میں امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی سطح پر متعدد مسائل سے جہاں پر انہوں نے بچایا تھا، وہیں پر متحدہ ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا، سن 1921 سے بھی پہلے کی بات ہے، اس وقت 1856 کے بعد سے لے کر 1880 سے لے کر 1921 تک اس مرد مجاہد نے مسند افتاء پر بیٹھ کر فتنوں کا، فساد کا کلا کما کیا۔ جب فرقہ واریت عام ہو چکی تھی، دلالت و گمراہی کا بازار گرم ہو چکا تھا، یہ تمام فتنوں کے ساتھ جو ایک سب سے بڑا اس وقت نقصان شروع ہوا وہ تھا ہمارا خانقاہی نظام کا متاثر ہونا۔ ہمارے بعض درباروں پر، بعض آستانوں پر، یہ سن 1880 کی بات کر رہا ہوں، یہ گندگی جو آج یہاں تک پہنچی ہے نا جناب، یہ گندگی ایک دن میں نہیں پہنچی، درباروں کا بیڑا غرق ایک دن میں نہیں ہوا، یہ سن 1880 سے کام شروع ہوا، ہاں، اور تاحال بیڑا غرق ہوتے 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 آج یہاں تک قوم پہنچ۔ اب پچھلے دنوں ایک بلی نو دبا کے تے دربار بنایا ہوا ایسی، بلی کو دبا کے اس کا دربار بنایا ہوا تھا، اور پورا وہ بنا کے اس کا مزار بنا کے اور اس کے اوپر عرس ہو رہا تھا، اور دسے ہوئے ایسی جی تھے پیر صاحب دبے ہوئے نے۔ وہ تو جب دبا رہے تھے بلی، کسی بندے نے دیکھ لیا تھا، انہیں مخبری کر دی تھی یہ جڑا اتنے ڈرامہ ہو رہے ہیں سب جھوٹ دے، اس ڈرامے کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ ایک دربار کو کھولا گیا اور اس میں سے گھوڑا نکلا، ایک کو کھولا گیا اس میں سے کتا نکلا، کتے پور کے، گھوڑے پور کے، یعنی بلیاں پور کے، تو انہوں نے پیر بنا چھڑے۔ یعنی اس وقت جو ہے نا جی وہ سب سے منافع بخش کاروبار، ایک دربار بنا لو، اتنے گلا رکھ دو، تے 4 قوالیاں کرو، اللہ اللہ خیر صلی، ہاں بہترین کاروبار جناب۔ یا سکول کھول لو جناب، پرائیویٹ سکول کھول لو، تاکہ تہاڈیاں موجاں، کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی جناب رولا کو نہیں، ادھر تسی جناب سکول کھول لو، ادھر دربار کھول لو، اللہ اللہ خیر، 4 قوالیاں کرو، تے رج کے کھچا مارو، رج کے کھچا مارو۔ جنہ وڈا بدتمیز الو دا پٹھا پیر ہوئے گا اتنا زیادہ کامیاب اور مشہور ہو جائے گا۔ جنہ اعلیٰ حضرت نے ان تمام خرافات اور مقدس درگاہوں پر ڈیرے ڈال لیے، جو ایسے بدعات اور خرافات
کرنے والے ان کے خلاف بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت نے خوب قلم چلایا، اور بزرگان دین اور حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز سے آشنا اولیاء کرام کی مسندوں پر فاسق فاجر بے نمازی اور شراب و کباب کے دل دادہ لوگ قابض ہو گئے، بے پردگی عام ہو گئی، مرد و زن کا اختلاط عام ہو گیا، اور صاحب مزار اور گدی نشین پیروں کو بطور تعظیم سجدہ کیا جانے لگا۔ یہ جو سجدے آج کروا رہے ہیں نا، یہ کب سے کام شروع ہوا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ میں گیا ادھر، میری ذرا اکثر پینا نال بن دی کوئی نہیں، میرا ایک ہی سادہ سی گزارش ہے، یا قرآن و حدیث مجھ سے لے لو یا مجھے بتا دو۔ میں آپ کو قرآن و حدیث اگر میں بتاؤں تو آپ کا بھی حق یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن و حدیث سے قائل کریں۔ ایک عظیم ہستی، میں نام نہیں لیتا، سندر کے قریب آج سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے جو حضرت صاحب تھے، انتہائی متقی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، بڑی اعلیٰ ہستی تھی۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فیض عطا ہے۔ ان کا جب وصال ہوا، پیچھے آگے جی صاحبزادہ صاحب، رج کے ڈھونگی، رج کے بےمان، فاسق و فاجر آدمی، جیڑا بڑا نوٹ دے گا اندے نال انہوں نے سلام بھی کرنا ہے تو ان کی گل بھی سننی، اور اینی وڈی ٹوکری جناب ہے ساری جی نا، ٹوپیاں والی ٹوکری چھوٹی ہے، ٹوپیاں والی ٹوکری ساری چھوٹی ہے، اس تو وڈی ٹوکری حضرت صاحب نے رکھی، وہ جویں پیسے آنے سیدھا ٹوکری دے وچ، جویں آنے سیدھا ٹوکری دے وچ۔ کسی نے مرید نے مسئلہ عرض کرنا ہے نا، جی حضرت صاحب ہمارے گھر میں یہ پریشان، بیٹا تمہاری نمازیں پوری ہیں؟ ظاہری بات ہے، کہڑا بندہ جنیاں پوریاں نماز نے آج کل دے دور ہے، کوئی نہ کوئی قضا ہو ہی جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر وہ کہتے ہیں جاؤ 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 پہلے نمازیں پوری کر کے پھر میرے نال گل کری، ہاں جی چل دوڑ جاؤ۔ آپ انہوں نے صاحبزادہ صاحب نے گھوڑے بھی دوڑانے نے، صاحبزادہ صاحب نے لینڈ کروزراں بھی دوڑانیاں نے، ہاں جی، انہوں نے لندن جا کے انجوائے بھی کرنا ہے، انہوں نے پینٹ شرٹ بھی پانی ہے، تو جناب پیری مریدی بھی کرنی، جی وہ جوان دیا پترا، ہاں جی، تے اللہ دے فضل نال باقاعدہ درباراں تے سجدے بھی جاری نے، باقاعدہ طور تے طواف بھی جاری نے، سارے جنے بھی شرک و کفر و بدعات دے مجموعات سن وہ سانو آج درباراں تے مل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا عظیم مسلم امت کا کردار ادا کرتے ہوئے ان بدعات اور خرافات کا سختی سے کلا کلمہ فرمایا، اپنے قلم کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، ہاں جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، بعض پیر باقاعدہ میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، میں خالی بات پہ یقین نہیں کرتا جب تک تحقیق نہ کر لوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیر اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ہم عبودیت کا، الوہیت کا سجدہ نہیں کرواتے، ہم تو سجدہ کروا رہے ہیں جناب تعظیمی سجدہ۔ کیوں کہ تعظیمی سجدہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروایا، تو جناب وہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس کے اوپر پورا ایک رسالہ فتاوی رضوی شریف کے اندر سجدہ تعظیمی کی حرمت میں الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ کے نام سے باقاعدہ ایک مبسوط رسالہ تحریر فرمایا، جس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 40 قرآن پاک کی آیات، متعدد قرآن پاک کی آیات مبارکہ، 40 احادیث مبارکہ اور تقریباً 150 فقہی نصوص سے یہ ثابت کیا عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر و شرک ہے۔ جو سجدہ کروانے وہ اپنے آپ کو کہے سنی، اس کے منہ پہ 2 جوتے مار کے کہو جو امام اہل سنت ہے نا، انہوں نے قرآن پاک کی آیات بینات سے، 40 احادیث سے، 150 فقہی مسائل سے مکمل مدلل طور پر ایک رسالہ تحریر کر کے تمہارے جیسے جو ہے وہ خبیثوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کا نام الزبدۃ الزکیہ لتحریم السجود التحیہ کے نام سے انہوں نے رسالہ لکھا ہے۔ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، فقہی مسائل سے بھی یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے، غیر اللہ کو سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، بس ختم، کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں۔ امام اہل سنت کی تحریر
یہ آج سے نہیں ہے. امام اہل سنت کا وصال ہوا سن 1921 کے اندر. حضور سن 1900. اب آج اگر کوئی کتاب نہ پڑھے، مسئلہ نہ پڑھے اور چولے مارے، اس میں قصور کس کا ہے؟ اہل سنت کے علماء کا قصور ہے. انہوں نے تو بتا دیا بھائی اس میں ان کا قصور نہیں. اسی رسالہ میں ایک مقام پر فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر و شرک ہے، جبکہ احترام اور تعظیم کی نیت سے ہو تب بھی حرام ہے. عبادت کے لیے کفر ہے اور تعظیم کی نیت سے کرنا یہ حرام ہے. دونوں صورتوں میں انہوں نے جائز نہیں قرار دیا. پھر آگے کہتے ہیں مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان، جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو یقیناً اجماعاً شرک محین ہے اور محین و کفر مبین ہے، اور سجدہ تحیت تعظیم بھی حرام گناہ کبیرہ بالیقین ہے. اب یہاں پر آپ یہ بتائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کس دور میں بات کر رہے ہیں، جس دور میں اور جس جگہ پر خانقاہی نظاموں کی بھرمار ہے ہندوستان کے اندر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں. وہاں پر بڑی بڑی عظیم ہستیاں جناب، بڑی بڑی عظیم ہستیاں جس معاشرے میں قبلہ، اگر وہ بندہ ان پیروں کی دیکھتا یا ان کی پرواہ کرتا تو کیا کبھی ایسی بات لکھتا؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام اہل سنت نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، صرف حکم شریعت کو مقدم رکھا اور کسی بھی نام نہاد دنیوی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر اصلاح امت کا فریضہ دیا. اب بعض لوگوں نے علم دین سے دوری اور جہالت کے باعث مزارات اولیاء کو خانہ کعبہ کی طرح مثل طواف شروع کر دیا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبروں کا طواف باقاعدہ کروایا جاتا ہے. کہتے جی ہم طواف کی نیت سے نہیں گھوم رہے. تو پھر گھوم کیوں رہے ہو؟ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ ہم طواف کی نیت سے نہیں گھوم رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزار کا طواف جو محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے. یہ بات جائز نہیں. کیوں طواف کریں گے قبر کا؟ کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے. مزار کو بوسہ دینا نہ چاہیے. مزارات کو چومتے ہیں نا جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا ہے، اسی میں ادب زیادہ ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن کہتے ہیں اس راستے کی طرف ہی کیوں جانا جس راستے پہ اعتراض کیا جاتا ہو، ادھر نہیں جانا، بچنا سب سے بہتر. یہ اللہ آپ کی خیر کرے. مزارات کے اوپر مجھے تقریباً 26واں 27واں سال تھا اس دفعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پہ بطور خطیب مہمان جاتے ہوئے. 26 سالوں سے 27 سالوں سے تو میں نے خود دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ کام چلتا رہا. 2-3 ڈھول والے آگے ہو جاتے ہیں اور پیچھے چادر ہوتی ہے. ایک چادر ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3-4 چادریں اکٹھی کر کے نہیں، آگے بنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں اور پیچھے چادریں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر دربار شریف تک چادریں 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 چادریں. مجھے ہر سال وہ چادریں ملتی رہیں، ہر ایک خطیب کو دیتے جو بھی وہاں پہ جاتا. دربار شریف پہ نہیں جی چادروں کی ایسے ڈھیر، میں آپ کو کیا عرض کروں، ہزاروں یہ لفظ کم ہے، لاکھوں کی تعداد میں چادریں چڑھائی جاتی ہیں. میں نے اس لیے اس ہستی کا نام لیا ہے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں سنیوں میں. اس کا نام اس کی تحقیق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس معاملے میں امت کو درست رہنمائی فرمائی اور ان کے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب چادر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی، مزار شریف پر چادر موجود ہو، ابھی وہ پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو، تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام یعنی قیمت اس میں صرف کریں، ولی اللہ کی روح مبارک کو اس علی ثواب کے لیے کسی محتاج کو دے دیں. یہ کس نے لکھا؟ یہ امام اہل سنت نے لکھا. احکام شریعہ حصہ اول مزارات اولیاء صفحہ نمبر 99 1-90. یہ کس نے لکھا؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے، جو بالاتفاق سنیوں کے امام ہیں.
امام صاحب نے کیا لکھا؟ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے ہو تو کفر اور شرک ہے، عبادت کی نیت سے ہو بولو تو کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ چادروں کا ڈھیر لگا دینا یہ فضول خرچی ہے۔ ابھی ایک پڑی ہوئی ہے حضرت جی، تقریباً 2 سال پہلے میں چادر لے کے آیا تھا یہ جنازوں کے لیے، وہی جو میت کے اوپر ڈالتے ہیں، وہی چادریں وہاں پہ بھی ڈلتی ہیں مزاروں کے اوپر۔ وہ 5000 روپے کی چادر آئی جی، 5000 روپے کی 2 سال پہلے چادر آئی تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں تو کم از کم 8 سے 10,000 روپے تو ہو گیا ہوگا، 2 سال میں اتنا تو قیمت کا فرق آ گیا نا۔ وہ بھائی 10,000 روپے کی ایک چادر آ رہی ہے جو اچھی فینسی چادر ہے، اور اگر عرس مبارک کے اوپر ہم چادروں کی تعداد دیکھیں تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آ رہی ہیں۔ حضرت جی اس علاقے میں تو میں نے اتنا کوئی گول گپاڑا نہیں دیکھا، میں رہا ہوں سمن آباد میں، ساری عمر وہیں پڑھا لکھا سے، یسوڑی وال میں، سمن آباد میں، گلشن راوی میں، اسی ایریا میں۔ وہاں سے تو میں کہتا ہوں کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا تھا جب چادر نہیں نکلتی تھی۔ آگے ڈھول والے بھنگڑا کرتے ہوئے پیچھے چادریں لے کے جا کے دربار شریف میں چڑھا رہے۔ امام اہل سنت نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، جب چادر موجود ہو، ابھی پرانی نہیں ہوئی، وہ جو چادریں ہوتی ہیں بڑی شاندار قسم کی، وہ اتنی جلدی پرانی نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی۔ 2 سال ہو گئے مجھے چادر لائے ہوئے، ابھی تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں جی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، 2 سال ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں خراب نہ ہوئی، بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار، حاجت نہیں ہے بدلنے کی تو بیکار ہے، چادر چڑھانا فضول ہے، بلکہ جو دام اس میں صرف ہوں وہ ولی اللہ کی روح مبارک کو اس علیہ ثواب کے لیے کسی محتاج کو دے دیں۔ وہاں پر آپ اندازہ کریں، میں اگر وہاں کا حصہ نہ ہوتا نا جی، میں خود نہ دیکھا ہوتا، میں آپ کو کبھی نہ عرض کرتا۔ دیسی گھی میں چھوٹے بکرے کا گوشت پک رہا ہے خطیبوں کے لیے، جو بھی وہاں پہ، اب تو کمال ہی ہو گیا نا جی، اب تو پیران الزام کے لیے پروٹوکول الگ سے ہے، کاجو بادام پستہ، ہاں جی، چلگوزے اور بڑی شاندار قسم کی VIP ٹریٹمنٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اب تو پچھلے چند سالوں سے جتنا بھی الو کا پٹھا قسم کا پیر ہے، چمل قسم کے خطیب ہیں، ڈرامے باز گندے ترین لوگ اس ٹائم داتا دربار کے سٹیج کے وہ جناب زینت بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں مرتبہ احسان اور شکریہ ادا کرتا ہوں، میں علماء کی گود میں کھیلا ہوں، میں علماء کی گود میں کھیلا ہوں، اور جو حقیقت میں جن کو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، واقعتاً جن کو علماء قرآن نے کہا ہے، میں ان کی گود میں کھیلا ہوں۔ میرا خود باپ ایک عالم دین تھا، ہم نے باعمل ہستیوں کی زیارتیں کی ہیں۔ وہ جو جس فیلڈ کا بندہ ہونا جی، وہ 1 منٹ سے پہلے پہچان جاتا ہے یہ میری فیلڈ کا بندہ ہے، 1 منٹ سے پہلے پہچان جاتا ہے یہ میرا پیٹی بھائی ہے۔ پولیس والا پولیس والے کو پہچان جائے گا، فوجی فوجی کو پہچان جائے گا، عالم عالم کو پہچان جائے گا۔ حضور آج نظریات عقائد وہ سارا گڑبڑا گیا ہے۔ امام اہل سنت کے جو محبین ہیں ان کے لیے اعلیٰ حضرت کی تحریریں دلیل ہیں۔ کم از کم اس وقت محکمہ اوقاف کے اندر الو کے پٹھے ترین قسم کے وہاں کے منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے کوئی سسٹم، کوئی یار مجھے یہ بتائیں، کیا وہ چاہیں تو سجدے نہیں رکوا سکتے؟ طواف نہیں رکوا سکتے؟ کیوں نہیں رکاتے؟ حرام خورو، کروڑوں روپے چندہ کھا جاتے ہو، سجدہ نہیں رکوا سکتے؟ محکمہ اوقاف اعلان کیوں نہیں کر دیتا اس سال جتنی بھی چادروں کی مد میں تم نے پیسہ خرچ کرنا ہے وہ پیسہ ہمیں جمع کرواؤ، ہم جتنے بھی یہاں پر بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں گے، جو یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیاں کریں گے، ان کو جہیز دیں گے، ہم باقاعدہ یہ سارا جتنا بھی تم اہتمام کرو گے ہم وہ تمام کا تمام اس مد میں خرچ کریں گے۔ کیا داتا صاحب کی روح خوش نہیں ہوگی؟ حضرت جی 3 4 سال 5 سال اس بات کو ہو گئے، پہلے کھانا جب لگتا تھا نا جی سب خطیبوں کے لیے الگ سے ہوتا تھا، اب تو جناب صورت حال یہ ہوتی جس پیر کے ساتھ 15 20 باڈی گارڈ ہوں، فارچون کے اوپر آیا ہو یا لینڈ کروزر پہ آئے، ہاں جی تے مارے دھکے انہاں دے جناب گارڈ مار کے پیراں نوں وچوں کڈ کے لے جان، 50 مرید پیچھے ہون، انہاں واسطے وکھرے ٹریٹمنٹ ہے۔ یعنی یہ الو کا پٹھا پیر ایسا ہے، اس کو حیا ہی کوئی نہیں، اس کو شرم ہی کوئی نہیں ہے کہ جو تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیرے پاس آئے ہیں تو انہیں کو دھکے دے کے
اور جن کے نذرانوں کے سر پہ تو چڑھ کے آج یہاں پر آ رہا ہے، انہی کو دھکے دے کے انہی کو تو رسوا کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ایک کڑی پوری مریدی ہے۔ کائنات عالم میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کسی کو نہیں سمجھتا، کائنات میں کسی کو میں حضور سے بڑا پیر نہیں سمجھتا۔ آؤ بتاؤ دنیا میں حضور سے زیادہ اہم ترین شخصیت کون سی تھی؟ آپ جناب کی بارگاہ میں کبھی بھی کسی بھی بندے کے لیے جناب ایک منٹ کے لیے بھی رکاوٹ نہیں تھی، جس کا دل کرتا آپ جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ معمولی قائد تھے؟ وہ بھائی ایک وقت میں 25 ہزار کا مجمع پیچھے نماز پڑھتا تھا، 25,000 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے بالکل عام اجازت ہے، جس ٹائم دل کرے آ جاؤ، دن ہو رات ہو، ہر وقت میرے نبی کا دروازہ کھلا تھا۔ آئیے میں آپ کو اللہ کا پاک قرآن سناؤں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ کہتا ہے بڑی نادان ہے میرا نبی، تھک کے جب حجروں کے اندر چلا جاتا ہے تو اندر جانے کے بعد بھی تم باہر سے آوازیں دیتے ہو، یا رسول اللہ بات سنیے، یا رسول اللہ بات سنیے۔ اور میں صدقے جاؤں سونے نبی تیرے اخلاق پر، تیرے کردار پر حضور نے ان کو بھی منع نہیں کیا۔ اللہ سونے نے کہا او بابا جب وہ گھر چلے گئے آرام کرنے کے لیے، وہاں پر تو تھوڑا صبر کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب سونا نبی اندر چلا جائے نا تو تھوڑی دیر صبر کر لیا کرو یار، صبر کرو جب تک وہ باہر خود تشریف نہ لے آئیں۔ اوے اللہ کے بندے یہ انتظار کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان ہوگا۔ یہ میرے سونے نبی کا پروٹوکول خود قرآن بیان کر، میں قربان جاؤں۔ آپ اندازہ کریں ہر رنگ نسل ہر قسم کا بندہ آتا ہے، پڑھا لکھا بھی آتا ہے، جاہل بھی آتا ہے، ان پڑھ بھی آتا ہے، ہر قسم کا بندہ آتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعظیم بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او بابا جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو اچھی اچھی نہیں بولنا، اونچا اونچا نہیں بولنا۔ وہ ایک نا جی گھر میں لڑائی ہوئی 3-4 دن پہلے، تو آج کل کے بچے ذرا نازک طبیعت کے بچے، باپ کی اور اس کے چاچے کی لڑائی ہوئی نا، چاچے نے ذرا تلخ زبان استعمال کی، انہوں نے کہا چاچو آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں آج تک ایسی لڑائی نہیں ہوئی جیسی باتیں آپ کر رہی ہیں۔ کہنے لگا پتر پھر تو غلط گھر جم پئی ہے، تو غلط گھر جم پئی، اسی تے انجی لڑنا ہے، اسی تے ڈنگراں طرح ہی لڑنا ہے۔ یعنی بعض طبیعتیں ڈنگر ہوتی ہیں، یعنی بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ نہیں اپنے آپ میں قابو رکھتا، بلند آواز سے بولنا۔ اللہ نے کہا محبوب کے دربار آواز کو نیچے کرو، نیچے کرو، نیچے کرو، تمیز سے بولو۔ اگر نہیں بولا تمیز سے، بلند آواز سے تمہاری آوازیں اونچی رہی تو پھر کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال رائے گاں کر دیے جائیں گے، جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، ختم، چھٹی، چلو جاؤ۔ وہاں پر کچھ معذور افراد بھی تھے۔ ایک صحابی جو کان سے اونچا سنتے تھے، اونچا سننے والوں کی ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہی اونچا سنتی ہے، جو خود اونچا سنتا ہے نا جی وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، وہ بندہ تو پریشان ہو گیا۔ میں تو قدرتی طور پر اونچا بولتا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگلوں کو محسوس ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی بھی تصریح کر دی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور بھائی یہ حکم ان کے لیے بیان کیا گیا جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، توہین کی نیت سے ایسا کرتے ہیں۔ اور بھائی جن کے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، ہم نے ان کے لیے تو یہ بات نہیں کی نا۔ ان کے لیے جو معذور آدمی ہے
معذور کے لیے تو اللہ نے نہیں یہ حکم ارشاد فرمایا نا. تو یہ تو جو صحیح آدمی ہے جس کا عقل و شعور کام کرتا ہے, یہ تو ہم نے حکم ان کے لیے بیان کیا. لہٰذا سامعین ذوی الاحترام والاحتشام, اہل سنت پر اعتراض سے پہلے اہل سنت کے علماء سے ایک دفعہ رابطہ ضرور کریں. ہم کسی بھی صورت میں کسی بھنگی کو اون نہیں کرتے. اور جس کا دل کرتا ہے جیڑا بھنگی ویکھیا ہو رج ہوئے یہ تو سننی ہے جی, چلو بھنگی ویکھیا, چرسی ویکھیا, پوڑری ویکھیا, ڈرامے باز ویکھیا, نچن والا ویکھیا, کدن والا ویکھیا, بھنگڑے پانے والا ویکھیا. ہمارا المیہ یہ ہے قوالی کرواتے ہوئے برا شعر پڑھے وہ قوال پڑھے, نعت پڑھتے ہوئے بے احتیاط نعت, غلط اشعار, بالکل بےہودہ کلام وہ نعت خواں پڑھے اور دفاع اہل سنت کے خطیب کریں. وجہ جی وجہ بس جن نے چبل ماری ہے ان کو پوچھو حضرت جی ان کا اہل سنت کے کیا تعلق. اب نعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسی عجیب عجیب قسم کے. ایک نعت میرے ذہن میں تو عام سنتا کو نہیں جی. ایک نعت میں نے سنی, میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن. کیا بات ہے, یہ نعت ہو گئی, یہ نعت ہو گئی. ہاں جی وہ ایک آخے جی مینوں تینوں مرچاں لگیاں, تینوں مرچاں لگیاں, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ نعت خوانی ہو رہی, اس کو نعت خوانی کہتے ہیں. حضرت جی اللہ معاف کرے علامہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے. وہ کہتے تھے آج کل کی محافل جو ہے محافل نعت, وہ محافل نعت نہیں ہے, آج کل مذہبی مجرے ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک اس نے کہا. دلہنوں سے زیادہ سجے ہوئے نعت خواں ہوتے جی, حتیٰ چنا دی ڈھولکی ہوندی ہے جی باقاعدہ, وہ دف دنا نہیں ہوتا, نا جھوٹ ہے بالکل. ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. انگلیوں میں ان کے لوہے کے چھلے ہوں گے, باقاعدہ ڈھولکی ہوگا, اتنا بڑا ڈھول ہونا ہے, پھر این پوری نام. میں نے محمد علی ظہوری قصوری صاحب کو سنا. حضرت جی محمد علی ظہوری قصوری صاحب, اعظم چشتی صاحب, یوسف میمن, اختر قریشی, یہ بڑے بڑے نام تھے. یہ جس وقت نعت پڑھتے تھے نا جی, ہمارے مدرسے میں سالانہ جلسہ درسار فضیلت تھا. علامہ طاہر القادری صاحب کا خطاب تھا, وہ میرے کزن ہیں. اچھا جی, قادری صاحب کا خطاب تھا, ابا جی تھے, بڑی بڑی عظیم ہستیاں اس دور کے. حضرت جی واقعتاً علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ موجود تھے, بڑی کمال ہستیاں. کوئی عالم ایسا نہیں تھا. ظہوری صاحب نعت پڑھ رہے تھے, ہر عالم, طاہر القادری صاحب کا, ابا جی کا, ہزاروں علماء کا مجمع تھا, ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جھر رہے تھے, ہر ایک کی آنکھ نم تھی. علماء بھی رو رہے تھے, پڑھنے والا بھی باعمل تھا, سننے والے بھی باعمل تھے. حضرت جی اس وقت کیفیتیں, نعتیں جو ہے نا دل کی کیفیتیں بدل دیتی تھیں. وہ منظر میں کہتا ہوں کاش کہ وہ منظر ریکارڈ ہوتے اور آج ہم بتا سکتے کہ یہ ہوتی ہے محفل نعت. اس کو کہتے ہیں محفل نعت, جہاں پر عقیدہ آج نعت نام ہے محفل نعت کا, برباد کیے جاتے ہیں عقیدے. وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, اے نقیباں والا گند کتوں اٹھ کے آ گیا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. نقیبوں والا جو یہ گند کہاں سے اٹھ کے آ گیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک. او بابا, بندہ خوف خدا کرے جن نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی, انہوں نے نقیب محفل بنایا ہوتا ہے. میں نے نا یہاں پر اگر میں چاہوں کہ بلا آپ نام لیں کون سا خطیب ہے, کون سا ایسا نعت ہے جو میں یہاں نہیں بلا سکتا. حضرت جی آپ نام لیں, پاکستان کے جس کونے میں ہوگا وہ یہاں پہ آئے گا. لیکن حضرت جی مجھے یہ بتائیں پھر شو بازی کے علاوہ مجھے ملے گا کیا اللہ رسول کی بارگاہ سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے نعت خواہیں سلیم صاحب, میرے نعت خواہیں کیپٹن اختر صاحب, میرے نعت خواہیں وہ لوگ جو دل سے نعت پڑھنا جانتے ہیں, جو اخلاص سے نعت پڑھتے ہیں. ان کے پاس سر نہیں لیکن ان کے پاس اخلاص اور اللہ کی رضا ہے. اپنے نظریات کو, اپنے پیسوں کو, اپنے عقائد کو کم از کم اہل سنت جیسا تو کرو نا جی. آج سنی نہیں رہا. ہمارے اسلاف کا نظریہ عقیدہ کدھر گیا؟ یہی جو میں نے آپ کو کہا ہے, جا کے سارے اوقاف والے کہو نا جنہیں بھی تسی دربانہ تے چادرہ پائی ہیں, تہاڈا امام صاحب کی کہہ رہے ہیں. احکام شریعہ کتاب کا نام ہے, پہلا حصہ ہے مزارات اولیاء کا وہ باب ہے, اور صفحہ نمبر 99 190 اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک چادر پرانی نہ ہو جائے بدلنا نہیں. کم از کم اپنے امام کے جو ہے وہ احکام کے اوپر تو عمل کرو. اعلیٰ حضرت کہتے قبروں کو چومنا نہیں, اعلیٰ حضرت کہتے سجدہ کرنا نہیں, اسی کے اوپر تو عمل کروا لو. حضرت جی وہ نہیں رہا. آج تو مجھے وہی نعت کا پسند ہے جڑا کہ ایک ہاتھ اٹھا کے, اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ہوں کھڑے ہو کے
بھائی لتاں اتنے کر لو سر تھلے کر لو تیرا کھانا خراب ہوئے اسی نہ سننا ہے مداری یہ مداریاں والے کام کرنا ہے بندہ پوچھے یار حضرت جی یہ مداریاں والے کام کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے ہوں انہوں کا وس نہیں چلتا وہ کہ لتاں اتنے کر کے تے سر تھلے کر کے یار خدا کی قسم کہیں پہ نہیں ملتا اللہ کی قسم نہیں ملتا کہیں یہ سب بے خدا باتیں یہ سب وہ باتیں جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنا اللہ کے واسطے اپنی محافل میں بندہ کہہ کے تھک بھی جائے نا جی انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک باری تو تسی منع کر گئے ہو اسی بھی پیو دے پتر ہیں جی تینوں اگلی باری بلایا تھے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے